الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر کلمہ توحید کے اصلی معنی اور مفہوم کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ کہ کیسے اسلام کے نام پر بدعقیدگی اور گمراہی پھیلانے والوں نے کلمہ توحید کا معنی بھی بدل دیا، دین اسلام کی بنیاد کو کیسے گرا دیا۔ کوئی اس کا ترجمہ جو کہ معبود برحق کے معنی میں ہے، عبادت کی جانے والی ذات کے معنی میں ہے الہ، اس کو کسی نے حاکم کا ترجمہ کر دیا، جیسے کہ وقت کے خارجیوں نے، اخوانیوں اور تحریکیوں نے۔ تو کسی نے اس کا ترجمہ خالق اور رازق سے کر دیا، کسی نے موجود سے کر دیا، کسی نے وحدت الوجود کو جنم دیا، تو کسی نے ہر چیز کو پوجنے والا بنا دیا، چاہے قبر پرستی عام ہو، شرک عام ہو، کچھ بھی ہو۔ اور جس چیز کی بنیاد پر انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور تمام انبیاء جس چیز کی دعوت کو لے کر آئے تھے اس کو ان لوگوں نے مٹا دیا جڑ سے۔ سارے انبیاء جو آئے تھے توحید کی دعوت لے کر کے، شرک اور بت پرستی اور تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان لوگوں نے اس کا لفڑا ہی ختم کر دیا۔ بھائی جب آپ کہہ دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم، تو سب کو اس چیز کی طرف دعوت دینی ہے کہ آؤ سب اللہ کو حاکم مان لیں، تو حاکم تو سب مانتے ہیں، تو اب آؤ حکومت کریں۔ ارے حاکم کون نہیں مانتا ہے؟ جتنے مشرک ہیں، بدعتی ہیں، کافر ہیں، سب لوگ اللہ کو حاکم مانتے ہیں، تو اب کس چیز کا لفڑا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی حکومت نہیں ہے تو اب حکومت قائم کرنا ہے بس۔ انبیاء اس چیز کی دعوت دینے نہیں آئے تھے۔ مشرکین مکہ یہ اقرار کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں دعوت دے رہے تھے؟ ان کو کلمہ توحید کی طرف کیوں بلا رہے تھے؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کیوں کہہ رہے تھے؟ جب وہ مانتے تھے اللہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ سب مانتے تھے، تو پھر کیوں اس کی طرف بلا رہے تھے؟ اللہ کے رسول مکہ میں بلا رہے تھے، مدینہ میں بلا رہے تھے، ہر جگہ لوگوں کو یہی دعوت دے رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ کیا لوگ نہیں مانتے تھے حاکم؟ لوگ نہیں مانتے تھے خالق؟ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو حاکم اور خالق اور رازق مان رہے تھے، پھر بھی جو ہے انبیاء اپنی قوموں کو اس کی طرف بلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول بار بار بلا رہے ہیں کہ خالص توحید کی طرف آ جاؤ۔ دراصل یہاں پر الہ سے مراد معبود برحق۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، آج اسی کو لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو مان لیں گے تو پھر جو مشرکین ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، جو قبر پرست ہیں، جو تقلیدی ہیں، جو وحدت الوجودی ہیں، یہ سب جو ہے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کا لفڑا ہی ختم کر دو اور کہہ دو کہ یہاں مراد حاکم ہے، توحید حاکمیت ہے۔ اور تمام انبیاء نے توحید حاکمیت کی دعوت دی ہے۔ جی ہاں، یہی اخوانی اور تحریکیوں کا کہنا ہے کہ تمام انبیاء آئے تھے توحید حکومیت کی طرف بلانے کے لیے، توحید حاکمیت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، اور حکومت قائم کرنے کے لیے آئے تھے، خلافت قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ بھئی کتنے انبیاء نے قائم کی؟ کتنے رسولوں نے حکومت قائم کی؟ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ قائم کیے اور باقی لوگ ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یعنی انبیاء کو بھی یہ اپنے نیریٹو، اپنے باطل اور اپنے منحوس اور اپنے بیہودے ایجنڈے کو قائم کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، پرچار کرنے کے لیے، لوگوں کے دماغوں میں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ انبیاء تک کو ناکام کہتے ہیں۔ جی ہاں، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، کلمہ توحید کا جو صحیح معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اسی بات کو لے کر کے کافروں اور مشرکوں کی ملامت کی ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں آپ پائیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ تم کیسے
یہ اقرار کرتے ہو، جب یہ اقرار تم کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق و رازق نہیں ہے، کوئی مارنے جلانے والا نہیں ہے، تو اس کے بعد تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ خالص اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ وہی تنہا جب عبادت کا مستحق ہے، جس نے تمہارے اوپر تمام نعمتوں کی بارش کی ہے، اس کے بعد بھی تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تنہا اسے معبود برحق کیوں نہیں سمجھتے ہو، بلکہ اس کے علاوہ بھی دوسروں کی عبادت کرتے پھرتے ہو، جیسے کہ اصنام و اوثان، احجار و اشجار وغیرہ۔ یہ اصل لفڑا تھا کہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی بھی پرستش کرتے تھے، اللہ کے علاوہ غیروں کی بھی پرستش کرتے، اور اللہ کے رسول یہی بات سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ جی ہاں، کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور دیکھیے، اسی لیے سب سے پہلے غیر اللہ کا جو ہے انکار کیا گیا، غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی پرستش کا انکار کیا گیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو ثابت کیا گیا۔ پہلے انکار ہے، پھر اس بات کہ پہلے اپنے دلوں کو پاک کرو شرک اور بدعت اور خرافات سے اور کفر سے پاک کرو، پھر اس کے بعد توحید تمہارے دل میں جاگزی ہو سکے گا، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ توحید بھی اور شرک بھی ہو۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ مسلمانوں کی اکثریت دیکھیں گے تو پائیں گے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے بارے میں ان سے سوال کریں گے تو صحیح جواب نہیں دے پائیں گے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں کی معرفت اور اس کے تقاضوں کی معرفت یہ استقامت دین کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ دین پر استقامت حاصل کرنے، اس پر قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، اس کی شرطیں کیا، اسے ہم جانیں۔ اور یہ جاننے نہ جاننے کا نتیجہ کہ مسلمانوں کی حالت نبی کے زمانے میں جیسے کہ کفار مکہ کی تھی، اس سے بھی گئی گزری حالت۔ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے لکھی ہے یہ بات کہ جزیرۃ العرب میں جس وقت وہ تھے، اس وقت کی بات انہوں نے لکھی ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر بھیجے گئے، عرب والوں کے اندر آئے، عربوں کی جو بری حالت تھی اس سے کہیں زیادہ بری حالت ہے اس وقت۔ انہوں نے سب مثالیں دے کر کے سمجھایا کہ نبی کے زمانے میں جس وقت اللہ کے رسول بھیجے گئے، رسول بنا کر کے، اس وقت لوگ ٹھیک ہے، ان کے یہاں برائیاں پائی جاتی تھی، ان کے یہاں دین کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ بھی تھیں، وہ شرک بھی کرتے تھے، وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، لیکن قرآن گواہ ہے کہ وہ غیر اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو خالق اور رازق مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مدبر مانتے تھے، سارے جہان کو چلانے والا مانتے تھے، اور وہ خالص اللہ کو کبھی کبھی پکارتے بھی تھے، یعنی مصیبت میں جب پھنستے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت عربوں میں پائی جاتی تھیں، لیکن آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اکثریت، وہ مصیبت میں بھی پھنستی ہے تو بھی غیر اللہ کو پکارتی ہے، اللہ کو کبھی نہیں یاد کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ کہیں بھی ہو یا علی یا حسین کا نعرہ لگاتی ہے، یا عبد القادر جیلانی اور یا خواجہ یا فلانے یا ڈھمکانے کا نعرہ لگاتی ہے۔ معمولی پیر میں اگر ٹھوکر لے جائے تب بھی جو ہے یا حسین یا فلانے یا دھماکے، غیر اللہ کو بلاتا ہے وہ۔ یعنی معمولی اگر چوٹ بھی لگ جائے، معمولی مصیبت بھی آ جائے تو بھی وہ غیر اللہ سے فریاد کرتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن اس وقت کے لوگ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے پکارتے تھے، قرآن اس کے لیے گواہ ہے۔ آج بھی ایسی مسلمانوں کی اکثریت ہے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو، دوسروں کو بہت سارے امور میں، دنیا کے بہت سارے امور میں تصرف کا حق دیتے ہیں۔ کتنے جو آج بھی مسلمان غیر اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تصرف ہے، اختیار ہے۔ تو توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید اسماء، ہر چیز میں یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس وقت کے مقابلے میں آج جو ہے زیادہ خطرناک حالت ہے مسلمانوں کی۔ مشرکین عرب کی جو حالت تھی اس سے کہیں زیادہ خطرناک بہت سارے مسلمانوں کی اکثریت میں وہ چیز پائی جاتی ہے، وہ خامی و خرابی پائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج کے جو مسلمان ہیں
یہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ ان کو جو ہے خالص توحید کی دعوت دی جائے، ان کو دین اسلام کی طرف بلایا جائے صحیح سے، اور سمجھایا جائے کہ دین اسلام کیا ہے جو اللہ کے رسول لے کے آئے تھے، اور اللہ کے رسول کا عربوں سے جھگڑا کیا تھا، کس بات پر تھا، کس چیز کو لے کے تھا، اسی چیز کو لے کر کے تھا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے۔ جی ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عبادت کرنے کے لیے کہا ہے اس طریقے سے عبادت آج نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ کے دین کو تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، لیکن دین پر عمل نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے ہیں، اپنے اپنے پیروں فقیروں اماموں مرشدوں کے بتائے ہوئے طریقے مسلک اور منہج پر چلتے ہیں۔ رسول نے جو صحابہ کو جو منہج اور مسلک دیا تھا عمل کرنے کا دین پر، اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یہیں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے، یہیں سے فرقے بنتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو دعوت دینے کی زیادہ ضرورت ہے، توحید اور سنت کی دعوت دینا بہت ہی ضرورت ہے، اور بتانا کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، سنت کے تقاضے کیا ہیں، آج مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ جب ہم مسلمانوں کو دعوت دیں گے، توحید خالص کی طرف بلائیں گے اور سنت کی طرف لائیں گے، اس کے بعد ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور جتنے گمراہ قسم کے لوگ ہیں وہ کبھی جو ہے توحید خالص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے منہج اور طریقے کی دعوت نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ سب کے اپنے بنائے ہوئے منہج اور طریقے، سب کے اپنے عقیدے ہیں، سب کے اپنے باطل افکار ہیں، اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اپنے اپنے پیروں فقیروں اور اپنے مذہب اور مسلک کے بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں اور اپنی خانہ ساز شریعتوں کی طرف لوگ دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ کون اس کو جو مسلمان اور صحیح خالص مومن بناتا ہے؟ کوئی جو ہے لوگوں کو حنفی بناتا ہے، کوئی دیوبندی بناتا ہے، کوئی بریلوی بناتا ہے، کوئی شیعہ اور رافضی بناتا ہے، کوئی جو ہے مودودی کا جو ہے مقلد بناتا ہے، کوئی حسن بنا کا اور سید قطب کا مقلد بناتا ہے۔ جی ہاں، ہر ایک اپنے اپنے افکار کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ اہل حدیث سلفی ہیں جو خالص جو ہے دین اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہی اسی اسلام کی طرف بلاتے ہیں جسے اللہ کے رسول لے کے آئے تھے، اور صحابہ کو جس دین کی دعوت دی تھی، صحابہ کو جو دین سمجھایا تھا اللہ کے رسول نے، اسی خالص دین کی دعوت کتاب و سنت کی روشنی میں، منہج صحابہ کی روشنی میں اسی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اہل حدیث سلفی۔ جی ہاں، تو شیخ کہہ رہے ہیں آگے کہ آج بھی آپ دیکھیں گے اکثر مسلمانوں کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شرطوں کے بارے میں ان سے جب سوال کریں گے، وہ صحیح جواب نہیں دے پائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے استقامت دین کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی دین پر صحیح سے قائم رہنے کے لیے، کیونکہ بندہ اگر کلمہ توحید کی شرطوں سے ناواقف ہوگا تو وہ بڑے خطرے سے دوچار ہوگا، اور اس کی حالت منافقین جیسی ہوگی کہ جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مگر جان بوجھ کر ان کی شرطوں کو پورا نہیں کرتے، اسی لیے وہ دوزخ کے نچلے طبقے کا مستحق۔ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، لیکن اس کی شرطوں پر عمل نہیں کرتے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ آدمی جانتا ہے لا الہ کا کیا معنی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اب وہ شریک بھی ٹھہرا رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور غیر اللہ کی طرف بھی عبادت کو پھیر رہا ہے، اللہ کے لیے نظر و نیاز مان رہا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی مان رہا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، غیر اللہ کی بھی قسم کھا رہا ہے، اللہ کے نام پہ ذبیحہ کر رہا ہے، غیر اللہ کے نام پہ بھی ذبیحہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے مصیبت میں، اس سے استغاثہ کر رہا ہے اور غیر اللہ سے بھی استغاثہ کر رہا ہے۔ بہت ساری عبادتیں ہیں جنہیں آج ایک مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے ان عبادتوں کو غیر اللہ کی طرف پھیرتا ہے۔ جی ہاں، اللہ کا واسطہ دے کر کے، اس کے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر کے دعا کرنا چاہیے، اللہ کے اچھے نام کو، اپنے ایمان کو، اپنے اچھے اعمال کو واسطہ بنا کر کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، جو کہ صحیح کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت
کسی جو ہے انسان کی جو جاہ و مقام کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگتی ہے، جو کہ شرک ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ پائیں گے۔ شیخ محمد عبد الوہاب نے کتاب التوحید لکھی تھی، اس کو پڑھیں۔ 67 ابواب میں کتنے زیادہ انہوں نے شرک کی قسمیں بتائی ہیں۔ تقویۃ الایمان پڑھی، اس طرح کی بہت ساری کتاب جس سے جو پتہ چلتا ہے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، خالص توحید کسے کہتے ہیں، اور شرک و بدعت اور خرافات کسے کہتے ہیں۔ آپ جو ہے سلفی اہل حدیثوں کی کتابیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کتنے ایسے بچے آتے ہیں، بڑے بڑے کلاس کے آتے ہیں، 18 19 20 سال کے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان سے عقیدے کے بارے میں سوال کرو تو کچھ انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھائی نہیں گیا، جو دوسرے جو ہے مسالک اور دوسرے مذاہب سے آتے ہیں۔ پڑھائی نہیں گیا عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ توحید اور شرک کے درمیان فرق نہیں انہیں معلوم ہوتا۔ توحید کے تقاضے کیا ہیں، توحید کی شرطیں کیا ہیں، کلمہ توحید کے جو شرائط ہیں، 7 8 شرائط جو ہیں وہ کیا ہے، نہیں معلوم، انہیں کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ عقائد کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں جاتا ہے۔ عقائد کسے کہتے ہیں، منہج کسے کہتے ہیں، توحید و شرک کے درمیان فرق کیا ہے، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے آپ سیکھیں گے کہاں اہل حدیث مدرسوں میں، سلفیوں کے یہاں سلفی علماء سکھاتے ہیں یہ ساری چیزیں، کیونکہ اصل بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے، توحید ہے۔ انسان کا جب عقیدہ درست ہوگا، انسان کے پاس جب توحید خالص ہوگا، تبھی اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ آپ لاکھ عمل کر لو، آپ کا توحید نہیں سلامت ہے، آپ جو ہے شرک سے بھرے ہوئے ہیں، بدعت اور خرافات سے بھرے ہوئے ہیں، ضلالت اور گمراہیوں کا ڈھیر آپ کے اعمال میں ہے، کوئی عمل کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اعمال کی حفاظت کیسے کرنا ہے وہ اہل حدیث سکھاتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو توحید کے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ کلمہ توحید، جس کے بغیر نجات نہیں انسان کو۔ اور اگر کلمہ توحید انسان کے پاس ہے تو لاکھ گناہ اس کے پاس ہو، اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے۔ جی ہاں، حدیث بدع کا معروف ہے کہ صرف اور صرف ایک بندے کے پاس کلمہ توحید، خالص کلمہ توحید، وہ بندہ اپنے رجسٹر میں صرف گناہ ہی گناہ دیکھ رہا ہے، بندہ ڈرا ہوا ہے کیا ہوگا میرا، یہ تو ہر جگہ گناہ ہی گناہ، بدعمالی بدعمالی، خیر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسے دکھایا جاتا ہے اچانک ایک کارڈ دکھایا جاتا ہے، بدع کا کارڈ کلمہ توحید کا، کہ تم نے خالص کلمہ پڑھا ہے، تم نے شرک نہیں کیا ہے۔ وہ بندہ شرک نہیں کرتا ہے لیکن کوئی اچھا عمل بھی نہیں کرتا ہے۔ ایک اچھا عمل کیا اس نے، جو کلمہ توحید کو پڑھا، خالص کلمہ توحید کو، کبھی شرک نہیں کیا۔ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ جو کارڈ ہے کلمہ توحید والا، خالص کلمہ توحید والا، اس نے کبھی شرک نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شرک کر کے آؤ گے تو کتنی بھی نیکیاں ہوگی تمہارے پاس، قابل قبول نہیں ہوگا، معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر شرک کر کے نہیں آؤ گے تو آسمان کے برابر بھی اگر تمہارے پاس گناہ ہوں گے وہ بھی معاف کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کے جتنے گناہ ہیں، گناہوں کا جو رجسٹر ہے سب کو ایک جگہ رکھا جائے، گناہوں کے سارے رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور یہ جو کلمہ توحید خالص اس کا جو کارڈ ہے ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ اور جب رکھا گیا تو جو کلمہ توحید کا جو کارڈ تھا وہ جھک گیا، پلڑا سب پہ غالب آ گیا، اور اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے جانے کا حکم دے دیا۔ تو وہاں خالص کلمہ توحید بچائے گا۔ تو اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو فکر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی آخرت کی جو ہے بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کی بھلائی کے لیے۔ وہ مسلک اور اپنے جو ہے مذہب کو بچانے کی کام نہیں کرتے، بچانے کے لیے بھیڑ تنتر اکٹھا کرنے کے لیے وہ دعوت نہیں دیتے کہ ہماری جماعت بڑی ہو جائے، ہمارے پاس بھیڑ اکٹھا ہو جائے، نہیں، وہ توحید کی دعوت دیں گے تو کوئی آئے یا نہ آئے، وہ بھیڑ جمع نہیں کرتے ہیں، وہ رجسٹر میں سب کا نام نہیں نوٹ کرتے ہیں کہ جمع کر نام نوٹ کر کے اور سب سے ماہانہ فیس لیں اور اس کے بعد اپنی جماعت میں باقی رکھیں۔ جماعت خالص توحید کی وہ دعوت دیتے ہیں، سنت رسول کی دعوت دیتے ہیں،
اللہ جسے توفیق دے گا وہ آئے گا، جس کو توفیق نہیں دے گا وہ نہیں آئے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی جو شرائط ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، اور اس کے مطابق تاکہ انسان دنیا میں عمل کرے اور اسے کامیابی حاصل ہو۔ کتنے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، خاص طور سے جو تقلیدی ذہنیت کے ہیں، وہ کسی نہ کسی پیر فقیر امتی کے جو ہے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی آنکھ کان ناک کو سب بند کر کے پیک کر کے ایک دم کہ جو انہوں نے کہا ہوا وہی بس، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ بالکل جو ہے جماعت بن جاتے ہیں، پتھر بن جاتے ہیں بت کی طرح سے، انہیں کچھ پتہ نہیں اور نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جو پہلے سے لوگوں نے بتا دیا بس خلاص۔ کلمہ توحید کے کیا تقاضے ہیں، کلمہ توحید کی کیا شرائط ہیں؟ پہلی چیز اس کی جانکاری حاصل کرنا، اس کا معنی اور مفہوم، اس کی کیا دلالت ہے، اس کی کیا تقاضے ہیں، اس کو جاننا یہ سب سے اہم، اس کو علم کہتے ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ جانکاری حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کیسے نہیں معبود برحق؟ اللہ معبود برحق کیسے ہے، اور دوسرے لوگ جو ہے باطل کیسے ہیں، یہ ساری جانکاری یہ ضروری ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم، مطلب، اس کی جانکاری، اس کی دلالت، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ساری جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کا حکم قرآن کے اندر اللہ نے دیا ہے، حدیثوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے، دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ یقین۔ ایسا یقین ہو جو شک کے منافی ہو، اس کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ کس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کلمہ توحید کا جو تقاضا ہے اور اس کا جو مفہوم اور اس کی جو دلالت ہے، اس کے مفہوم پر، اس کی دلالت پر، اس کے تقاضوں پر کامل یقین ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کے اندر، نہ اس کے معنی مفہوم پر، نہ اس کی دلالت پر، اور نہ اس کے تقاضوں پر۔ تیسری چیز جو ہے، اس کلمے کو دل سے قبول کیا جائے۔ جس طریقے سے اس کے معنی اور مفہوم کو زبان سے اقرار کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کلمے کو دل سے قبول کیا جائے۔ اس کے علاوہ تسلیم کرنا، یعنی اس کلمے کو دل سے تسلیم کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ تو تسلیم کرنا، اس سے راضی ہونا، یہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک آدمی کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتا، جب تک اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرے گا۔ کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے دل سے تسلیم تو کر لے، مانے تو اسے اپنا تو مانے۔ جب آدمی کسی چیز کو اپنا مان لیتا ہے، اسے تسلیم کر لیتا ہے، یعنی برحق ہونا تسلیم کر لیتا ہے، پھر اس کے تقاضوں پر وہ عمل کرتا ہے۔ پانچویں شرط جو ہے وہ کلمے کو دل کی سچائی کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس ایسی سچائی کی جس کے اندر جھوٹ کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ پورے صدق دل سے، سچائی کے ساتھ اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، کوئی جھوٹ نہ ہو، جھوٹ کا شائبہ نہ پایا جائے۔ ایسے ہی اخلاص بہت ضروری ہے، یعنی خالص اللہ کی رضا جوئی کی خاطر اس کا اقرار کیا جائے۔ تو اخلاص اس کے اندر ضروری ہے، یعنی جب ہم اللہ کو معبود برحق مان لیں تو اب خالص طور پر مانیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ کو بھی معبود برحق مان رہے ہیں اور دوسرے کو بھی مان رہے ہیں، اس کو اخلاص نہیں کہیں گے، اس کو شرک کہیں گے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو اخلاص بہت ضروری ہے۔ محبت، یعنی اس کلمے سے محبت، اس کلمے کے ماننے والوں سے محبت، اور اس کلمے کے تقاضوں سے محبت۔
کلمہ توحید جن جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ان ساری چیزوں سے محبت کرنا۔ کلمہ توحید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو بھی کلمہ توحید پڑھنے والا ہو، خالص جو توحید پر ہو، جو توحید و سنت پر قائم ہو، اس سے بھی محبت کی جائے۔ کہ کلمہ توحید کا تقاضا ہے کہ جو اس کے ماننے والے ہیں، جو خالص توحید پر ہیں، ان سے محبت کی جائے۔ کلمہ توحید سے محبت کرنا، کلمہ توحید کے ماننے والوں سے محبت کرنا، کلمہ توحید کے جو تقاضے ہیں ان ساری چیزوں سے محبت کرنا، یہ محبت کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ آگے شیخ سعد ذاتی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سب کے بعد میں کہوں گا کہ مسلمان جب اللہ اور اس کے رسول کے تمام اوامر کو بجا لائیں گے، جن میں سر فہرست توحید باری تعالیٰ شامل ہے، اور شرک اور بدعت اور حزبیت کو ترک کر دیں گے، نیکیوں کو انجام دیں گے، عبادات اور فرائض کو ادا کریں گے، منہیات اور محرمات سے اجتناب کریں گے، تو یقیناً وہ صحیح معنوں میں جہاد کے اہل ہو جائیں گے، اور اس جہاد کے دیگر شروط کو پورا کرنے کے بعد ہوگا، جیسا کہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ یہ حقیقت الجہاد فی فلسطین بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ حماسیوں کی خناسیت کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ یہ کس طریقے سے فلسطینی کاز کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لانے کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا ہے، اور دن بدن یہ ساری چیزیں واضح ہوتی جاتی ہیں، اور اس مسئلے کو لے کر کے انشاءاللہ آگے چل کر کے تفصیل سے بتایا جائے گا کہ کیسے یہ ان فتنہ پرور فسادیوں کو کیسے کھڑا کیا گیا ہے، فلسطین کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے، اسے ضائع کرنے کے لیے، اسے تباہ کرنے کے لیے کیسے جو ہے فلسطین کے دشمنوں نے ان کو کھڑا کیا ہے۔ جی ہاں، جتنے خناسیوں کے بھکت ہیں سب کو دھیرے دھیرے پتہ چلے گا، ان کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اور یہ کتاب خود وہیں کے ایک عالم دین نے لکھا ہے جس نے مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، فلسطین ہی کا رہنے والا وہ بندہ، شیخ سعد ذاتری حفظہ اللہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر ان خناسیوں کی حقیقت کو واضح کیا کہ کیسے یہ لوگ اسلام کے جو ہے اس اہم ایک جو ہے شعیر ہے جس کو جہاد کہتے ہیں، اس کو یہ لوگ بدنام کرنے کا سبب۔ آگے کہتے ہیں کہ یہاں میں نے مسلمانوں کی اکثریت کا ذکر کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہر فرد کو دیکھیں کہ وہ کیا جہاد کے لائق اور اس کا اہل ہو یا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ امر محال ہے۔ کہہ رہے جی ہاں، حکم ہمیشہ غالب اکثریت کے لیے ہوتی ہے، چنانچہ شریعت ان لوگوں کی اکثریت سے مخاطب ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی اکثریت کا ہمیشہ کوئی بھی قاعدہ اور اصول ہوتا ہے وہ اکثریت ہی کا اعتبار کر کے بنایا جاتا ہے۔ فقہی قاعدہ ہے کہ اعتبار اکثر کا ہوتا ہے، نادر اور شاذ کا نہیں، جیسا کہ نماز کے اندر قیام کرنا رکن ہے کہ جس پر اکثر لوگ قادر ہیں، اسی لیے اس کا حکم آیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت روزہ رکھنے پر قادر ہے، اس لیے اللہ نے اسے واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ پہلی امتوں پر واجب تھا۔ اسی طرح منہیات کے اندر حرمت کا حکم اغلب اور اکثر کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ جو جوا ہے، شراب ہے، اس کی حرمت کی علت بتائی گئی کہ اس کے اندر گناہ زیادہ ہے، برائی زیادہ ہے، نفع کم ہے، تو اکثر کا حکم لگا دیکھ کر کے، یعنی اکثر کیا ہے، اس کے اندر غالب کیا چیز ہے، تو غالب برائی ہے، اس لیے جو اس کو منع کر دیا گیا، اس کو حرام کر دیا گیا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جب تحریم کا پہلو غالب نظر آیا تو حکم تحریم ہی کا آیا، یعنی شراب کو جو حرام قرار دیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے، اکثریت یعنی غالب چیز کو دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر برائی زیادہ ہے، اس لیے جو ہے اسے حرام کیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غزوات میں بھی رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ کے لشکر کے اندر منافقین بھی شامل ہیں اور ان کی وجہ سے افراتفری اور کچھ نہ کچھ رسوائی کا سامنا ہو سکتا ہے، مگر چونکہ آپ کا بنیادی اعتماد اور بھروسہ لشکر کی اکثریت پر ہوتا تھا
جو کہ سچے مسلمانوں پر مشتمل تھا، اسی لیے آپ ان منافقوں کی مطلق پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جو جہاد کے دیگر شرائط ہیں ان پر بھی گفتگو ہوگی آگے چل کر کے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔